آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ہر قسم کے طبقے کو قرآن سے ہدایت ملی ہے، ہر قسم کے طبقے کو. میں نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا ایک کسی کتاب میں، وہ بحری جہاز کے ایک کپتان نے لکھا تھا وہ واقعہ. وہ شخص مسلمان نہیں تھا، کپتان تھا بحری جہاز کا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی آپ بیتی خود پڑھی. اس نے لکھا، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ کھول کے دیکھا تو اس میں سورہ نور کی یہ آیات تھی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے، فی ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. کہ کافر جو ہے نا، کافر جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ اگلا قدم میں نے کیا رکھنا ہے، میری زندگی صحیح گزر رہی ہے غلط گزر رہی ہے. خواہشات کے اندھیروں میں پھنستا چلا جاتا ہے وہ، اور موت اس کو سامنے نظر آتی ہے کہ کل یہ مجھ سے میری خواہشات چھن جائیں گی. تو اللہ نے اس کے اندھیروں میں بھٹکنے کی قرآن مجید میں ایک مثال دی ہے. فرمایا ان کے اندھیروں کی مثال، یہ جو کافر ہیں خواہ کتنے ہی روشن خیال کیوں نہ ہو، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو سمندر کی تہ میں ہو اور آسمان پر کالے بادل ہو. ایک کالے بادلوں کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، اور دوسرا اندھیرا سمندر کی موجیں بھی بہت طغیانی والی موجیں، کتنے سارے اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض. فرمایا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اندھیروں کی پرتیں اندھیروں پر چڑھی ہوئی ہیں، اندھیروں پہ اندھیرے لا کے رکھے گئے ہیں. اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. یہ شخص جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہی نہیں ہے کہ اپنے اس ہاتھ کو بھی دیکھ لے. ہاتھ کی مثال کیوں دی کہ کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو نا، اگر ہاتھ ایسا ہے کہ دور کی نظر کمزور ہو تو ہاتھ کو قریب لایا جا سکتا ہے، قریب کی نظر کمزور ہو ہاتھ کو دور لے جایا جا سکتا ہے. کتنا ہی بالکل ہی اندھا ہوگا جسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے اندھیروں میں ہے کہ جب اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا ہے تو قریب ہی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ بھی دیکھ لے. تو ایسا اندھیروں میں بھٹکتا ہوا آدمی، اسے کیا پتا میں نے قدم کہاں رکھنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی حیرانی میں ان کی مثال ایسے ہے. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ میں نے جب یہ مثال پڑھی، کہہ رہا میں تو خود سمندر کی لائن کا آدمی تھا، میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا بہترین رائٹر تھا جس نے ہمارے دور کے، یعنی میرے، وہ بھی خود بھی تو کافر تھا نا، کہتا ہے ایسی بہترین مثال دی ہے کہ اس سے بہترین مثال دنیا میں ان الفاظ کے ساتھ بنائی نہیں جا سکتی. میں نے کہا کہ وہ بہترین رائٹر تھا، بہت بڑا ادیب تھا اپنے زمانے میں. کہہ رہے یہ بس میرے ذہن میں ایک بات آئی اور پھر آئی گئی ہو گئی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اگر ایسے رائٹر ہوتے تو اور بھی تو تصنیفات ہوتی نا. پھر آپ دنیا میں کوئی بہت بڑا ادیب ایسا نہیں جو ایک کتاب لکھ کے بس اور کچھ نہ لکھے. کہہ رہے میں نے کہا کہ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جو انسان کے، جو کافر کے باطن کی اللہ نے تصویر کھینچی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. یہ یقیناً کس کی ہے؟ اللہ کی. ایک اور واقعہ بھی کچھ دن پہلے سامنے آیا. ڈاکٹر محمود غازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. کراچی یونیورسٹی کے، یہ اسلام آباد یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے اور بہت تحقیقی کام انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایک اپنا مشاہدہ پر مبنی، یا کسی کتاب سے، میرا خیال ہے کہ مشاہدے پر مبنی واقعہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے بتایا کہ باہر دورے ان کے بہت ہوتے تھے. ایک انگریز کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ اس نے اسلام پہ ریسرچ کرنا شروع کی تو کافی اسلام کے قریب ہو گیا. وہ کہتے ہیں میرے اور اسلام، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے قرآن بہت، یعنی قرآن کی تعلیمات میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا قرآن کی تعلیمات سے. کہہ رہے میرے اور اسلام میں بس ایک بات رکاوٹ تھی، میں کوئی معجزہ اور کرامت دیکھنا چاہتا تھا، کوئی معجزہ اور کرامت. کہہ رہے ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو واقعی ہے اور یہ اسلام برحق مذہب ہے، تو پتہ نہیں اس نے، مجھے بھی یاد نہیں وہ واقعہ، اس نے کوئی ایسی بات کی کہ یہ میز اوپر چلی جائے یا جو ہے کیا نام ہے یہ گلاس الٹا ہو جائے، ایسے کوئی کہتے ہیں نا عادت سے ہٹ کے کوئی کام، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ مذہب برحق. تو مجھے کوئی نشانی دکھا دے، نشانی. میرا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں بیٹھا ہوں. پھر میں کہہ رہا ہوں اے اللہ، اگر یہ دین برحق ہے
اور کہہ رہے میں پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں اللہ تیرے پاس آخری چانس ہے. کہہ رہے میرے الفاظ بھی ہیں آخری چانس ہے, 5 منٹ ہے, 5 منٹ کے اندر اندر دکھا دے, آخری چانس ہے, اور دکھا دیا تو نے ایسی کوئی کرامت یہ میز الٹی ہو جائے تو میں مان جاؤں گا, یہ نشانی دکھا دے مجھے. کہہ رہا بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سامنے قرآن رکھا تھا, اچانک میری نظر پڑی, میں نے ویسے ہی اتفاقیہ طور پہ قرآن کھولا تو اس میں آیت سامنے لکھی ہوئی تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, دن اور رات کے تبدیل ہونے میں بڑی بڑی بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. کہہ رہا مجھے ایسا لگا جیسے خدا نے بزبان حال مجھے یہ کہا ہو کہ تو ایک نشانی دیکھ رہا ہے, اس کائنات کی وسعتوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں غور کرے گا اور ایک ایک ذرے پہ اور دن اور رات میں غور کرے گا, تجھے ایک نہیں سینکڑوں درجنوں نشانیاں نظر آئیں گی اللہ کے وجود کی اور اللہ کے واحد ہونے کی. کہہ رہے میں نے کہا کہ یہ خدا کی قسم اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ فوراً کہہ رہے میں نے اسلام قبول کر لیا کہ تم ایک نشانی کی بات کرتے ہو, یہاں تمہیں سینکڑوں درجنوں نشانیاں نظر آئیں. تو چونکہ اس کے دل میں انابت تھی, چاہتا تھا, تو ہدل للمتقین, اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا بھی اور اس سیدھے راستے پر اللہ نے اس کو چلایا. تو میرے بھائی یہی ہے اس کتاب کی جو اللہ نے شروع ہونے سے پہلے جو اللہ نے اس کا موضوع بیان کر دیا وہ یہی ہے.